بعض خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں خاص طور پر اسرائیلی میڈیا میں کہ جو نیتن یاہو کا واشنگٹن کا وزٹ ہے اس سے پہلے اوسلو ناروے کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو دیکھیں کہ جنگ کے بعد جب امریکہ نے بمباری کی ہوئی ہے، یہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اخباری جو خبریں ہیں وہ اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ وٹکوف اور اسی طریقے سے جو ایرانین فورن منسٹر ہیں عباس عراقچی، ان دونوں کے درمیان میں بات چیت کے عمل کا آغاز ہونے کا امکان موجود ہے۔ یہ اگر سلسلہ آگے چلتا ہے تو شاید کچھ بہتر پیش رفت ہو سکے دیرپا امن کے حوالے سے، لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی بہت ابتدائی خبریں، جب تک تہران اس کی خود کنفرمیشن نہ کر دے تو کیا سرائی زیادہ ہوگی، خبر اس میں کم ہوگی۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے بعض خبریں جو ہیں وہ انٹرسٹنگ ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھنی بہت ضروری ہے۔ انٹرسٹنگ اس سینس میں ہے کہ جو ابراہم ایکارڈ کا سلسلہ ٹرمپ کے پچھلے دور میں شروع ہوا تھا، اب اس کی نیکسٹ فیزز میں کون کون سے ممالک ہیں۔ بہت سے جو تبصرے ہیں، ایون امریکہ کے اندر سے بعض لوگوں نے اس کے اوپر بیانات دینا شروع کر دیے۔ خود ٹرمپ کی اپنی فیملی سے اس طرف انڈیکیشنز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان وہ اس کے اگلے مرحلے کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پاکستان سے 2 فیڈرل منسٹرز اس حوالے سے ہمارے ہی پروگرام میں بیان دے چکے ہیں، پہلے وہ سن لیں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دکھائیے گا ابراہم ایکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے۔ اس سچویشن سے اگر ہم اس میں تماشائی بنیں اور اسپیکٹیٹر بنیں اور اس میں پلیئر نہ بنے تو اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ پلیئر بننے جا رہے ہیں؟ پلیئر ہم ہیں اس وقت۔ اس کے اوپر آپ نے کوئی برین سٹارمنگ کی ہے انٹرنل؟ نہیں، وہ برین سٹارمنگ ڈیفینیٹلی جو ہے کنٹینیوسلی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ جو معاملہ ابراہم ایکارڈز کا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ عرب ممالک اس معاملے میں وہ کو فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان کو اس فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے۔